السلام علیکم. پروگرام لفظوں کا تسلسل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عبدالوحید مکی. ناظرین، آج ہمارے ساتھ پاکستانی ایتھلیٹ اسامہ شیخ صاحب موجود ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے اسامہ؟ الحمدللہ کرم. اور سنائیں کیسی گزری؟ بس کرونا چل رہا ہے ساتھ ساتھ سارے. اچھا اسامہ، آپ سے پوچھنا تھا کہ آپ ماشاءاللہ جو ہے پاکستان میں ریسنگ جو ہے ایتھلیٹ کے مقابلوں میں تیسرے نمبر پہ آئے تھے. تو آپ نے یہ ایتھلیٹ کا جو ہے کب شوق آپ میں پیدا ہوا اور آپ کیسے اس گیم میں آئے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے یہ کہ میں پاکستان آرمی کیڈٹ اسکول کا پڑھا ہوں. شروع سے میں ریسیپشن سے لے کے اینڈ تک وہاں پہ گیا. وہاں پہ کافی اچھے پلے گراؤنڈس تھے اور وہاں پہ میں پروموٹ کرنے کے لیے کافی ٹیچرز اور اس طرح کے اسپورٹس کے لیے ٹرینرز موجود تھے. وہاں پہ 8 کلاس تھا. ہمارے اسکول نے اسپورٹس گالا ایک منتخب کیا وہاں پہ ریپرزنٹیشن کے لیے. انہوں نے ہر اسکول سے 2 بچے کے لیے انہوں نے کہا کہ پارٹیسپیٹ کریں گے وہاں پہ بچے. اپنے اسکولس کے لیے ہمارے اسکولس کی سلیکشن چل رہی تھی تو انہوں نے مجھے بغیر ٹرائل لیے انہوں نے مجھے انسلیکٹ کر دیا. تو میں نے اپروچ کی پرنسپل تک گیا, میں چیئرمین تک گیا, وہاں کے ڈائریکٹرس کو کہا کہ مجھے جی ٹرائلس لیے جائیں وہاں پہ. وہ کہتے جی آپ ابھی بچے ہیں, ہم نے تو اپنے 10th کلاس کے بچے سلیکٹ کرنے ہیں یہاں پہ. تو میں نے کہا میں بھی انشاءاللہ اس گیم کے لیے اچھا کھیل سکتا ہوں. انہوں نے مجھے 8 سے 10 دن کا ٹائم دیا کہ آپ اپنی تیاری کریں, اس کے بعد آپ کا ٹرائل لیا جائے گا. 10 دن گزرے, میرا ٹرائل ہونے لگا. تو انہوں نے کہا جی کہ ٹائم ہمیں کم از کم بھی ہمیں 15 سیکنڈ چاہیے 100 میٹر ایتھلیٹ کے لیے, کیونکہ جو نیشنل ریکارڈ تھا اس وقت آج سے 4 سال پہلے, اس وقت تقریباً 10th پہ تھا سم تھنگ, وہ بھی یوسین بولٹ کا تھا, ہمیشہ سے وہی لے کے آ رہا. تو میں نے جب اپنا 100 میٹر ریس پوری کی تو میرا اس وقت ٹائم آیا تھا 14 سیکنڈ, اور میں نے جو 10th کلاس کے بچے تھے ان کو بھی پیچھے کر کے اور فرسٹ پوزیشن لی تھی. تو اسی طرح انہوں نے ہماری ٹریننگ اس وقت تھوڑی سی بہتر کی, جس طرح ہمارے ٹرینر سے ہمارے اسکولس کے شروع کیے گئے کمپٹیشنس. تو پہلا دن تھا, 8 ریسز تھی, 200 میٹر کی تھی, 100 میٹر تھی, 400 میٹر, 800 میٹر, 1500 میٹر, اس طرح 100 ریسز کی. تو میں نے 100 میٹر میں پوزیشن حاصل کی, 200 میٹر میں پوزیشن حاصل کی, اور 400 میٹر میں پوزیشن حاصل. اس وقت میں نے اپنا کوئی ایتھلیٹ کو ایز اے پروفیشنل نہیں اپنایا تھا, ٹانگوں میں جان تھی, پریکٹس کرتا تھا روز, اور دیکھے رننگ وغیرہ کرتا تھا. گراؤنڈس کافی اچھے تھے اسکول کے. تو میں نے تمام اسکولس کے اندر سے 12 اسکول نے پارٹیسپیٹ کیا تھا, اور باہر کے اچھے ایتھلیٹس آئے ہوئے تھے وہاں پہ, کلب لیول کے ایتھلیٹ تھے اور اسکولس کے جو انٹر کولیجیٹ کھیلے ہوئے تھے. اور میں اس وقت سب سے چھوٹا تھا, میری عمر اس وقت 15 سال تھی, اور ادھر جو لڑکے کھیلے تھے 20 سال کے لڑکے, تو انہوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی تھی. مجھے وہاں پہ انعام ملا تھا, پہلا انعام جو تھا میرا 10,000 کا نام تھا, مجھے ابھی تک یاد ہے. جس طرح میں نے اپنی شروعات کی تھی. اس کے بعد آہستہ آہستہ رننگ شروع کی کہ پتہ چل گیا کہ میں ایز این ایتھلیٹ کر سکتا ہوں, میں یہ میرا پیشہ اپنا سکتا ہوں اس کو پروفیشنل. مجھے شوق بھی تھا, رننگ کا شوق تھا. اسی رننگ کے شوق کو میں نے آگے اپنی آرمی کے شوق میں بدلنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ میں فیوچر میں آرمی کے اندر جانا چاہتا ہوں, کہ اس کے اندر بھی سیکنڈ لیفٹیننٹ اور دوڑ وغیرہ ہوتی ہے اس میں. تو 9th اور 10th کلاس کے اندر اپنے کالج کے اندر, اپنے اسکولس کے اندر میں نے اپنی کلاس کے اندر اپنے سیکشن کے اندر اور پوزیشن حاصل کی. 10th کلاس کے اندر جب ہمارا اسپورٹ ڈے ہوا, لاسٹ ایئر تھا میرا, تو اس میں مجھے اسپورٹس مین آف دا ایئر ایز این ایتھلیٹ کا ایوارڈ دیا گیا. تو یہ اس طرح میں نے شروعات کی. اچھا اسامہ, ایتھلیٹ بننے کے لیے جو ہے کتنی پریکٹس کرنی پڑتی ہے, کتنی دیر رننگ کرنی پڑتی ہے؟ اور آپ نے بتایا کہ آپ شروع سے جو ہے تقریباً انڈر 15 بھی کھیلے ہیں, ٹھیک ہے, 8 کلاس سے سٹارٹ کیا. آپ نے کوئی کوچ بھی رکھا ہے اس کے لیے؟ نہیں, میں نے کم از کم 5 سال تک, جب تک میں نے انٹر کولیجیٹ کھیلا اپنا, میں نے فاسٹسٹ مین آف 2017 جب میں جیتا تو اس وقت میرا کوئی کوچ نہیں تھا. میرے والد صاحب بھی پاکستان نیوی میں تھے, انہوں نے میری ٹریننگ کی, وہ ساتھ ساتھ مجھے گائیڈنس دیتے رہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ کہ وہ خود بھی ایک اچھے پلیئر تھے, وہ نیشنل لیول انہوں نے بیڈمنٹن کے پلیئر تھے, وہ آرمی میں پاکستان نیوی میں بھی اس بیس پہ گئے تھے. تو بس وہی مجھے ٹریننگ کرواتے تھے, وہی مجھے ٹپس دیتے تھے کہ آپ نے ایسی ٹریننگ کرنی, وہی مجھے یوٹیوب پہ کھول کے دیتے تھے کہ یہ آپ کا. اور میں نے ان کو دیکھ کے اپنا پروفیشنل بنایا تھا کہ وہ بیسٹ اسپورٹس مین تھے, اس لیے بس والد صاحب نے میری ٹریننگ کی شروع سے. تو آپ پریکٹس کتنے گھنٹے کرتے تھے روزانہ؟ شروع میں 2 گھنٹے بہت مشکل لگتا تھا. اس کے بعد 1 سال گزرا تو 3 گھنٹے شروع کر دی, اور آج کی جو میری پریکٹس ہے کم از کم 8 گھنٹے کی پریکٹس ہے. زبردست. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے یہ انٹر کالجز کے بعد نکل کے آپ نے یونیورسٹی لیول پہ بھی مقابلوں میں حصہ لیا ہے, اس کے بعد آپ نے پاکستان لیول پہ جو ہے ڈپارٹمنٹل بھی ریسوں میں حصہ لیا, تو اس کے بارے میں آپ بتائیں. ڈپارٹمنٹس کی طرف سے میں کھیل رہا ہوں اس وقت, لیکن اس وقت جو زیادہ تر جو ہمیں جو ریپرزینٹ کر رہا ہے وہ پاکستان ریلوے کر رہا ہے. تو میں اس وقت پاکستان ریلوے کی طرف سے بھی کھیل رہا ہوں. 2018 کے نا پاکستان ریلوے کے اندر میں نے 2nd پوزیشن حاصل کی اس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے. اب بینکس اپروچ کر رہے ہیں ہمیں کھلانے کے لیے, لیکن ہمارا کلب جو ہے وہ ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. وہ کہتا ہے جی آپ صرف ہماری طرف سے کھیلیں, کلبس کو ریپرزینٹ کریں, تو اس لیے ابھی کم ہے, لیکن ریلوے کی طرف سے ہم کھیل رہے ہیں. اچھا, آپ اس ایتھلیٹ کے علاوہ جو ہے کوئی اور بھی گیم کھیلتے ہیں یا صرف ایتھلیٹ پہ ہی آپ نے جو رکھا ہوا؟ گیمز شروع میں ساری کھیلتے تھے,
لیکن اب ایتھلیٹ کے ساتھ ساتھ فٹ بال کا تھوڑا سا شوق ہے, کیونکہ فٹ بال بھی سیم ہے. ایتھلیٹ کی جو ایتھلیٹکس ہے اور جو فٹ بال وہ سیم گیم ہے, لیکن یہ ہے کہ اس میں تھوڑی سی ورائٹیز ہوتی ہے, اس میں ورائٹی نہیں ہے اور آپ نے صرف بھاگتے جانا ہے. فٹ بال کا زیادہ شوق ہے اس میں. تو اس میں خوراک کا کیا ہوتا ہے کہ خوراک کیسی ہونی چاہیے ایک ایتھلیٹ کے لیے, اس کے بارے میں آپ بتائیں گے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ جو آپ کا ٹرینر ہے نا, وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کا ایک دن کا سیم شیڈول نہیں ہے, آپ کا ہفتے کا ڈفرینٹ شیڈول ہے. پہلے منڈے ٹیوزڈے وینسڈے کا 3 دن کا علیحدہ شیڈول ہے, تھرسڈے فرائیڈے کا علیحدہ شیڈول ہے, سیٹرڈے کا علیحدہ شیڈول ہے, اور سنڈے کو آپ کا بالکل فری ہوتا ہے. تو خوراک یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو وہ قیمہ, بناناز, ایگز, صرف اس کی سفیدی, اس کے علاوہ دودھ, اور ساتھ جس وقت آپ رننگ کر رہے ہوتے ہیں اس وقت وہ آپ کو پانی کے ساتھ لیمو پانی اور سکنجی وغیرہ کا کہتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی خوراک نہیں, زیادہ اسپیشل کوئی بھی نہیں ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کا آنے والا کیا شیڈول ہے, کوئی یہ ریسوں کے حوالے سے کہ ایتھلیٹ کے مقابلے ریسز کے حوالے سے جیسے انشاءاللہ کرونا ختم ہوتا ہے اس کے بعد سب سے پہلے ہمارا کلب کا ریس ہے. پہلے اوور آل لاہور کے جتنے کلبز ہیں, شادرہ کلبز ہیں, اس وقت میں کھیل رہا ہوں ایتھلیٹک کلب اور شادرہ LDA. اس کے بعد ہمارے کلبز کے ہوگے, پہلے کلبز کے اندر ہی ہوگا, اس کے بعد ہمارے تمام لاہور کے اندر سے کھیلیں گے, اس کے اندر کالجز حصہ لیں گے, 22 لاہور لے گا, پولیس ہوگی, آرمی ہوگی. اس کے بعد اس کے علاوہ ہمارا دوبارہ ریلوے کا آنے والا ہے, کیونکہ کرونا کی وجہ سے ہمارا ریلوے پوسٹ پون ہو گیا تھا, جو کہ فیبرری 14 یا فیبرری 15 کو ہوتا ہے. تو ریلوے ہے. اس کے بعد انشاءاللہ اگر کلب اجازت دے گا تو بینک کی طرف سے کریں گے, نہیں تو یونیورسٹی کے تو آگے ہیں ہی ٹرائلز, اور وہ جو اس کے چل رہی ہے ریسز وغیرہ, یونیورسٹی کی ریسز ہے اس کے بعد انشاءاللہ. اچھا آپ نے کرونا کی بات کی, کرونا کے حالات میں آپ کو میں نے دیکھا کہ آپ جو ہے ٹک ٹاک پہ بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہے ہیں اور کافی زیادہ فیمس ہو رہے ہیں ٹک ٹاک پہ بھی, اس کے بارے میں آپ بتائیں گے؟ یہ شوق ہے تھوڑا فیم حاصل کرنے کا, جیسا آپ کو پتہ ہے کہ ہر جو ینگسٹر ہوتے ہیں ان کو یہی ہوتا ہے کہ ان کو فیم ملے, ٹھیک ہے. تو ٹک ٹاک بنانی شروع کی ہے, ویوز بھی آ رہے ہیں, انشاءاللہ ساتھ ساتھ اس کو آگے لے کے چلیں گے. تو زیادہ جو اپنے سیلیبریٹیز ہیں ٹک ٹاک کی, ان کے ساتھ بھی 3-4 کے ساتھ مل چکے ہیں, 2-3 اپنے یہاں سرگودا کے اندر ہے, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ملیں آگے. تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں, اس کو ساتھ ساتھ رکھیں گے. ویوز اگر چلتے ہیں تو پھر. تو آپ کے کتنے فالوورز ہو گئے ہیں؟ فالوور جو پہلی ID تھی وہ تو بین کر دی گئی, اس کو میرے 60,000 فالوورز تھے, وہ 3 مہینے کی محنت تھی. جو اب 1 ماہ کی محنت ہے اس کو میرے 8,000 فالوورز ہو چکے ہیں ابھی شروع کے اندر ہی. زبردست. اچھا اسامہ بھائی آپ یہ بتائیں کہ آپ کا سب سے پسندیدہ کھلاڑی کون سا ہے ایتھلیٹ میں؟ میرا انٹرنیشنل کھلاڑی ہے یوسین بولٹ. اسامہ بھائی آپ سے جی آپ بات کریں. میں چاہتا ہوں کہ اگر میرا آرمی میں نہیں ہوتا تو انشاءاللہ میں اس کی طرح بننا چاہتا ہوں. اچھا آرمی میں آنے کا آپ کا شوق کیوں ہے؟ بار بار آپ بتا رہے ہیں کہ آرمی میں آنا چاہتا ہوں, آپ کا مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ لگاؤ ہوا ہے آرمی یا پاک فورسز سے. ایک تو آپ کو موقع ملنا چاہیے نا کہ آپ اپنے وطن میں جس میں آپ پیدا ہوئے ہیں اس کی مٹی کا آپ کے اوپر قرض ہوتا ہے, جو آپ نے قرض اتارنا ہے وہ اپنے پیشن کے طور پہ, اپنی لویلٹی کے طور پہ یا اپنی وفاداری کے طور پہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آرمی وہ واحد جگہ جہاں پہ ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ ہم اس ملک کے ہیں اور اس ملک کی خاطر اپنی جان قربان کریں گے. اور دوسرا ہے کہ میرے والد جو تھے وہ پاکستان نیوی کے اندر تھے, تو ان کی وجہ سے میرا شوق ہے کہ میں پاکستان آرمی کے اندر یا نیوی کے اندر ہی جاؤں انشاءاللہ. اچھا آپ نئے آنے والے ایتھلیٹ کو کیا کہنا چاہیں گے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے نئے آنے والے ایتھلیٹ کو؟ ہمارے پاکستان کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ چلو اسٹڈی اور اسٹڈی. 9th کلاس میں آتے ہیں جی والدین ہم سے ساری اسپورٹس چھڑوا دیتے ہیں, 10th کلاس میں آتے ہیں وہ ہم سے اسپورٹس چھڑواتے ہیں, کالج میں اسکول والے کہتے ہیں جی آپ گھر اکیڈمیز جائیں پڑھیں, یہاں کہ بچوں کو اسپورٹس کا ٹائم ہی نہیں ملتا. اسکول کی جو فیس ہے وہ 3,000 روپیز ہے, لیکن جو ایک کلب کی فیس ہے وہ فری ہمیں کلب کرتا ہے, بلکہ وہ ہمیں الٹا اسکالرشپ بھی دیتا ہے ساتھ, ہمیں مہینے کے پیسے, ہمیں یونیفارم, ہمارا جو ہمارے ٹریک سوٹ ہے ہمارے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری اسٹڈی کے ساتھ ساتھ زیادہ نہیں, جس طرح میں 8-9 گھنٹے کرتا ہوں اتنا نہیں, لیکن آپ کم از کم 2 گھنٹے تو اس کو دیں اپنی اسپورٹس کو. آپ ضروری کہ آپ ایتھلیٹکس یوز کریں, آپ فٹ بال بھی آ سکتے ہیں, کرکٹ بھی کھیل سکتے ہیں, بیڈمنٹن, فلسپی, بہت زیادہ گیمز ہیں. نہ کہ آپ پروفیشنل ہونے کے لیے, لیکن اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے آپ کم از کم آپ کو کوئی 1-2 اسپورٹس کرنی چاہیے, شروع کرنی چاہیے آپ نے. اور دوسرا یہ کہ آپ کلب کوئی جوائن کریں, اگر آپ کو اپنی بیٹر پرفارمنس چاہیے اس کے لیے آپ کوئی کلب کوئی رکھیں, اپنا جو پاس کا کلب ہے اس کو آپ جوائن کر لیں ساتھ ساتھ. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے بتایا کہ آپ اسکول کالجز میں جو ہے بچوں کو ٹریننگ وغیرہ بھی دے رہے ہیں, اتنی کم عمری میں آپ نے یہ کام شروع کیا ہوا ہے, یہ کیسے؟ میری ایج اس وقت 18 ایئرز ہے, تو میں نے 16 ایئرز کے اندر اپنا میٹرک کمپلیٹ کیا پاکستان کیڈٹ اسکول کے PS خیابان پبلک اسکول سے. تو FSC کمپلیٹ کرنے کے بعد میں نے وہیں پہ 8 کلاس کو 7-8 کلاس کو ٹیچنگ شروع کی. اسی کے ساتھ ساتھ میں نے وہاں پہ ان کو اسپورٹس کا ٹرینر, نہ صرف خیابان پبلک اسکول میں, اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیٹر بیکن ہاؤس برانچ آف ایجوکیٹر, الائٹ اسکولس,
اور دیگر اسکول ہیں جو کہ مجھے اپروچ کرتے ہیں اپنے اسپورٹس ڈے کے دنوں کے اندر جو ایتھلیٹکس کے لیے اور اسپورٹس کے لیے، تاکہ میں بچوں کو ان کو بتاؤں کہ کیسے کیسے آپ نے اسپورٹس کرنی ہے، ان کا کیا طریقہ ہوتا ہے رننگ کا، کیسے آپ کا کون سا شیڈول ہوتا ہے 100 میٹر 200 میٹر 400 میٹر کے لیے. یہ ساتھ ساتھ میں نے اپنا جاری رکھا ہوا کنٹینیو کیا. اسامہ بھائی ہم دعا کر سکتے ہیں اللہ کرے جلد آپ پاکستان کی جو نمائندگی کرتے ہوئے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کریں، اور آپ سے بات کر کے ہمیں بہت اچھا لگا. ناظرین ہمیں پروگرام سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.